ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بابر ستار صاحب موجود ہیں. بابر صاحب، آپ کا ایک پیپر میرے سامنے ہے جو آپ نے 18ویں ترمیم اور لیبر کی ڈیولوشن کے لیے بلڈ ایکٹ کے لیے لکھا، اور آپ نے اس میں یہ کہا کہ آپ اوور آل اس کانسیپٹ پہ تو اگری کرتے ہیں جو ڈیولوشن کا کانسیپٹ ہے اور پروونشل اٹانومی کا ہے، لیکن یہ اس کے ذریعے یہ کرنا کہ کچھ جو وزارتیں ہیں ان کو جزوی طور پہ ڈس بینڈ کر دینا، جزوی طور پہ صوبوں کو دے دینا ان کی ایسوسیٹڈ پبلک باڈیز، تو یہ آپ نے اس کو کافی کرٹیسائز کیا ہے. آپ کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے جو ظفر صاحب کا ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیشن نے ٹھیک کام نہیں کیا؟ کچھ چیزوں میں میرے خیال میں بہتر کیا جا سکتا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کی ری آرگنائزیشن تھی، کچھ کام تو ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے ہیں لیکن اس پالیسی کی وجہ سے کہ یہ نظر آئے کہ 18ویں امینڈمنٹ کو اور کنکرنٹ لسٹ جو ختم ہوئی اسے پوری طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. میرے خیال میں اس جذبے کے اندر انہوں نے اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی ری آرگنائزیشن پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. آپ نے کہا کہ زیل تھی کچھ ان کے سامنے، اس زیل میں انہوں نے کچھ رسپانسبلٹی پہ نہیں دیکھا. لگ یہی بات رہی ہے. دو تین پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ امپلیمنٹیشن کمیشن نے کوئی کانسٹیٹیوشنل تھیوری کے اوپر تھوڑا سا بھی فوکس کیا کہ ہمارا کس طرح کا فیڈرلزم ہے. اس پہ بڑی انٹرنیشنل ڈیبیٹ موجود ہے. پاکستان میں بھی ہونی چاہیے تھی کہ کیا یہ ڈوئل فیڈرلزم ہے یا یہ کوآپریٹو فیڈرلزم ہے. کوآپریٹو فیڈرلزم میں فیڈریشن کو بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے اور اوور لیپنگ جورسڈکشنز ہوتی ہیں پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان جو ہیں ہمارے ملک میں. جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو کیا آپ وہ سارے سبجیکٹس ڈیوالو کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایک سٹیزن ہے، اس کا بھی وہ رائٹ ہے، پنجاب والے کا بھی وہ رائٹ ہے، کے پی کے میں بھی وہی رائٹ ہے. تو اگر مختلف پروونسز کی ابیلٹی ڈفرنٹ ہے کہ وہ ان رائٹس کو اپ ہولڈ کر سکیں، لیبر کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا، ایجوکیشن، ہیلتھ، اگر ابیلٹی ڈفرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے سٹیزن کو وہ ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ملیں گی کیونکہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا پوری طرح سے جو آپ کے پنجاب میں یا کراچی میں کسی کو ملیں گی. ایک تو یہ ایمفسائز کرنا بڑا ضروری تھا کہ یہ کچھ ایسی طاقت ہے جو اتھارٹی ہے جو فیڈریشن کو بھی کرنی پڑے گی ایکسرسائز. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں ہیں، آئینی ذمہ داریاں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ابھی بھی ظاہر ہے سینٹر کے پاس ہی رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ڈیوالو کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسٹیٹ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ تو آفٹر آل سینٹر ہی پورا کرے گا یا اس کو صوبے علیحدہ علیحدہ سے دیکھیں گے؟ جی، کیونکہ انٹرنیشنل اگریمنٹس، انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی امپلیمنٹیشن ابھی بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صوبے بااختیار ہی نہیں ہے ان کمٹمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے. پہلی بات. دوسری بات، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے، کسی بھی کمٹمنٹ کو قانون کے تھرو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، وہ لا کا پارٹ نہیں بنے گی. اگر اب آج ایجوکیشن کے اوپر کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کرتا ہے پاکستان، کسی کنونشن کا پارٹ بنتا ہے، لیبر کے اوپر بنتا ہے، تو اسے بنانے کے لیے پھر بھی پارلیمنٹ کو ہی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. اس چیز کے اوپر کلیئرٹی آنی چاہیے تھی کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ لیجسلیشن کی بات آئے گی تو ابھی بھی ایسے سبجیکٹس جو ڈیوالو ہو گئے ہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ کو جہاں سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے. منیمم سٹینڈرڈز تو بہرحال پارلیمنٹ کو ہی سیٹ کرنے پڑیں گے. ظفر صاحب، آپ بابر ستار صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، کچھ ہماری فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے اوپر تو بارہا پارلیمنٹ ہی کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا. آپ کا لیگل اوپینین کیا ہے اس پہ؟ اس کے لیے تو سبجیکٹ رکھ دیا گیا ہے فیڈریشن کے پاس ہی کہ انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز جس میں ہم شامل ہیں، فیڈریشن شامل ہے، وہ تمام معاملات فیڈریشن ہی کے اختیار رہے گی. اور اگرچہ اس کا تعلق ان سبجیکٹ کے ساتھ بھی ہوگا جو صوبوں کے متعلق ہے، لیکن اس حد تک جو ٹریٹی میں آبلیگیشنز ہیں یا کنونشن میں آبلیگیشنز ہیں جو کہ فیڈریشن ہی کی ذمہ داری ہے پورا کرنے کی، اس کے لیے قانون وغیرہ فیڈریشن ہی کو بنانا پڑے گی. میں جس آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کچھ تیزی میں کام کیا ہے انہوں نے، جو جذبے کا تو اظہار ہوتا ہے دانش مندی کا نہیں. اور اگر اس ریموول آف ڈیفیکلٹیز پروویژن کا فائدہ اٹھاتے اور اس چیز کو اطمینان سے کرتے تو شاید بہت بہتر کام ہو سکتا تھا. ظفر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ صوبے جو ہیں وہ ہمیں تو بہت یہ لینڈ مارک ڈیسیجن بھی لگتا ہے اس ملک میں. کئی لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، آپ کی بھی بات ہوئی، جو اسپیشلی جن کو سیپریٹسٹ کہا جاتا تھا صوبوں کے اندر، وہ یہ کہتے تھے پرائیویٹ میٹنگز کے اندر کہ ہم یہ سوچ نہیں، خواب نہیں دیکھ سکتے تھے کہ یہ ہوگا. اس کے باوجود آپ کو صوبوں کے اندر وہ خوشی
या वो एक सेंस ऑफ जो जिसे कहिए मुतमईन होते हुए सूबे नजर नहीं आ रहे इस तमाम इतनी बड़ी चीज के बावजूद? आपका ख्याल है क्या रीजन है इसकी? सूबे में खुशी नहीं है तो ये इस चीज का इजहार होता है कि उनको शायद ख्याल ये था कि ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी आमदन में इजाफा होगा, जो कि नहीं है। वो तो एनएफसी के जरिए हो गया ना सर? एनएफसी से तलहटा दे दिया था, वो तो पहले हो चुका हुआ था, उसका ताल्लुक तो 18वीं तरमीम से नहीं है। इनफैक्ट जो आप दे रहे हैं सूबे भी यही पर्सपेक्टिव करते हैं कि हमारी जो एनएफसी है वो पहले था और 18वीं, लेकिन सेंटर की फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि एनएफसी उसी प्रिंसिपल के ऊपर दिया गया है, गो के वो जरा पहले हुआ है। एनएफसी अवार्ड तो पहले हो चुका था, उससे तो जो आमदन उनको मिलनी थी वो मिल गई थी। अब उनका ख्याल ये था कि 18वीं तरमीम के डेवोल्यूशन से शायद उनके पास कोई बहुत बड़ी रकम आ रही है, जबकि रकम तो नहीं आई, जिम्मेदारी आई है, तो शायद जिम्मेदारी लेके खुश छोड़े, यही मैं गुमान कर सकता हूँ। अच्छा जी नाजरीन, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक लेंगे तो इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।